ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا ہب لنا من لدنک انک انت الوہاب۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اور اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے تو آپ کی تمام پریشانیاں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ اور آج جو ہم حدیث پڑھیں گے اس کا موضوع بھی کچھ اسی طرح سے ہے، اور آج جو حدیث ہے اس کا موضوع یہ ہے کہ مصیبتیں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ اگر مصیبتیں آتی ہیں تو وہ گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اصل نام تو عبد الرحمن بن صخر الدوس تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے سن 7 ہجری میں اسلام قبول کیا، اور جب سے اسلام قبول کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے، اور حدیث کے بڑے راویوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، بلکہ سب سے زیادہ احادیث آپ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہیں، اور یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہ نے سن 57 ہجری میں مدینہ طیبہ میں وفات پائی۔ آئیے بچوں ہم حدیث پڑھتے ہیں، دیکھیے آپ۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى هم يهمه الا كفر به من سیئاته۔ اور یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ حدیث کا با محاورہ ترجمہ یہ ہے، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومن کو اگر مرض، تھکن، بیماری، پریشانی اور غم لاحق ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ اب ہم ہمیشہ کی طرح حدیث کے الفاظ معنی پڑھتے ہیں، اب دیکھیے۔ ما یصیب نہیں پہنچتی، یہمہ اس کو لگتا ہے، من وصب مرض سے، سیئاتہ گناہوں سے، نصب تھکن، کفارہ کفارہ، سقم بیماری، حزن پریشانی، الہم غم، المؤمن مومن، حتی یہاں تک، ولا اور نہیں، الا سوائے۔ اب ہم شرح حدیث پڑھتے ہیں، یعنی تشریح پڑھتے ہیں اس حدیث کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک حدیث میں اپنی محبت کے ایک نئے انداز کو بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے اس حدیث میں کہ مومن جس کیفیت میں ہوتا ہے اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے، اور وہ کس طریقے سے کہا گیا کہ مومن اگر تھکن میں ہے، بیماری میں ہے، پریشانی یا غم لاحق ہے اس کو، تب بھی اس کے لیے اجر ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ وہ اس طرح سے ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو صحت کی حالت میں رکھتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جب اللہ نہ کرے اس کے اوپر کوئی پریشانی، غم یا تھکن لاحق ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتا ہے اس وقت بھی، اور صبر کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن کے لیے دوہرا اجر ہے، اور اس کو اس کی ہر کیفیت میں اس کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ یعنی کہا گیا کہ اس کو اگر کوئی دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، اور وہ صبر اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، کیونکہ دیکھیے انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے اور انسان گناہ بھی کرتے ہیں۔
لیکن جان بوجھ کر نہیں، انجانے میں بعض اوقات ایسی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنی رحمت خاص بتائی. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ اگر تمہارے پاس کوئی بیماری آتی ہے یا اور کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ تمہارے اور جو گناہ ہیں ان کا کفارہ بن جاتی ہے، ان کو مٹا دیتی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ تمام انسانوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ میرے بندے جہنم میں جائیں، اسی لیے اتنی اچھی کنڈیشن بتا دی گئی کہ اگر تم بیمار ہو، پریشان ہو، تھکن میں ہو یا تکلیف میں ہو تو یہ ساری چیزیں تمہارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی. یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا عظیم اظہر ہے. جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو بلند مقام پر دیکھنا چاہتی ہے اور وہ نہیں چاہتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے غلط راہ پر جائے یا وہ نیچے مقام پر آئے، بلکہ ماں ہمیشہ یہ چاہے گی کہ میرا جو بچہ ہے وہ اور اونچا جائے، اس کو بلند مقام ملے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے کہ میرا یہ بندہ غلط کاموں میں وہ ہو جائے یا پھر جہنم کے راستے کی طرف چلا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنی ساری کنڈیشنز رکھی ہیں کہ تمہارے جو گناہ ہو چکے ہیں اور پھر اگر تمہارے پاس کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر کیا ہے کہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے یہ حدیث مبارک بھی یہ درس دیتی ہے کہ اگر مومن کو بیماری ہے، تھکن ہے، پریشانی، غم لاحق ہے تو دراصل یہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر کافر ہے اس کو یہ چیزیں لاحق ہوتی ہیں تو کیا ہے کہ اس کے لیے اس کے گناہوں کا وہ ہوتی ہیں کہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر پریشانی آتی ہے. اگر کوئی کافر ہے اور اس پر یہ سب ہوتا ہے تو سمجھ لے کہ عذاب الہی ہے. مسلمان اور کافر میں یہی فرق ہے کہ کافر کو اگر یہ تکلیفیں پہنچتی ہیں تو اس کے لیے عذاب الہی ہیں، اور اگر ایک مومن کو یہی پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور اس کے علاوہ اس کے درجات جو ہیں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، یعنی بہت اعلیٰ درجات اس کو ملتے ہیں ان پریشانیوں ہی کی وجہ سے. انسان کی زندگی کے 2 پہلو ہیں. پہلی کون سی کنڈیشن ہے کہ ایک خوشی اور دوسرا غم، صحت و سلامتی اور بیماری و تکلیف. اور مسلمان کے لیے خیر کا پہلو دونوں میں ہے، غم میں بھی ہے اور خوشی میں بھی ہے. اگر وہ غم میں بھی صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، یعنی وہی بات کہ وہ غم جو ہے اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور اگر وہ خوشی میں ہے اور تب بھی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تب بھی اس کے لیے اجر ہے. دیکھیے مومن کی ہر کیفیت اس کے لیے اجر و ثواب کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں اپنی رحمت، عظیم رحمت کا اور محبت کا ایک نیا انداز بتایا. صرف یہی نہیں، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی یہ سبق دیا ہے کہ ہم بھی لوگوں میں محبتیں بانٹیں. اس کے علاوہ تمام انسانوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنے، کسی کے حق میں ہم برا نہ کہیں. اگر ہم کسی سے اس طرح صحیح نہیں پیش آ سکتے، اگر اپنے اعمال سے ہم کسی کے کام نہیں آ سکتے تو ہم کسی کے لیے دعائے خیر ہی کر لیں. جیسے کہ اکثر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کسی ایسے شخص کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے برا بھلا کہا جاتا ہے. ایک اور مبارک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کی کہ اگر تم کسی مومن کو تانا دیتے ہو اس کے گناہ کا، یا کسی اور انسان کو اس کے گناہ کا تانا دیتے ہو، تو جب تک کہ تم اس گناہ میں مسلط نہ ہو جاؤ تمہارا خاتمہ نہیں ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. کیونکہ بعض اوقات انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کے عظیم انعامات سے بھی ایسے لوگ ہیں جو متاثر نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر یہاں ان کے لیے یہ کنڈیشن بتائی گئی کہ اگر تم کسی کو تانا دو گے، کسی انسان کو اس کے گناہ کا، تو تمہیں بھی اللہ تعالیٰ اس میں مبتلا کر دیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے ہیں کہ کسی مسلمان کو تانا دیا جائے کہ تمہارے اندر فلاں خامی ہے، تم ایسے ہو، تم ایسے نہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں اپنی منصبی ذمہ داری کو سمجھنا چاہیے. ہمیں تو صرف اللہ تعالیٰ نے ڈائریکشن دے دی ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ لوگوں کو سیدھی راہ دکھائیں اور ان کو برے کاموں سے منع کریں، یہ نہیں کہ آپ ان کو تانا دیں. اور کیسے؟ اپنے اعمال سے. دوسری بات کہ اسلام کی تعلیم جو ہے، اسلام ہمیں صرف یہی تعلیم دیتا ہے محبت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تانا نہیں دیا. ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کفار کو بھی اس طرح نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کافر کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک نہیں کیا.
جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب کفار سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے وہ یہی کہتے تھے کہ ہاں آپ بہت بہترین اخلاق ہیں آپ کے. وہ مانتے تھے امانت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہا جاتا تھا. کون کہتے تھے؟ کفار کہتے تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے. اس لیے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر اور پھر ان کو دیکھنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنے رحیم ہے، اتنے کریم ہے کہ ان کی ہر مشقت، ان کی ہر بیماری جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے رہے ہیں. اور پچھلے یہی نہیں کہ اجر دے رہے ہیں، دوسری بات کیا ہے کہ پچھلے گناہوں کو بھی معاف فرما رہے ہیں. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں بھی اس بات کو کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی یہی صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جس طرح میں تمہیں معاف کر دیتا ہوں، میں تمہارے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو بھی ان پریشانیوں کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے معاف کر دیتا ہوں، تو تم بھی میرے بندوں کو معاف کر دو. حقوق العباد پہلے ہے. اس لیے اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ جس نے کعبۃ اللہ کی حرمت سے زیادہ ایک مسلمان کی، ایک انسان کی حرمت کو مقدم رکھا ہے کہ اس کی حرمت آپ پر لازم ہے. یقیناً آپ کی سمجھ میں یہ باتیں آ گئی ہوں گی، اور اب تو آپ لوگ بھی خوش ہو گئے ہوں گے کہ اگر ہمیں کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی ہے تو وہ کیا ہے کہ اس پر اگر ہم صبر کریں گے تو وہ ہمارے پچھلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تم جب صبر کرو گے اپنی پریشانی، غم یا تکلیف میں، تو تمہارے پچھلے گناہوں کا وہ کفارہ بن جائے گی اور پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. کس صورت میں؟ جب آپ صبر کریں گے. اور صبر آج کل تو ہر انسان یہ کہتا ہے کہ میں صبر کر رہا ہوں. دیکھیے، صبر یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے پھریں کہ میں تو صبر کر رہا ہوں. ہم تو اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہے ہیں نا. تو ہم اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی کیوں نہ ہم اپنے رب سے ہی کہیں، کیونکہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ سمجھنے والا کون ہے؟ ہمارا پروردگار. کیونکہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. ہم اپنے رب سے کہیں. اور صبر یہ نہیں کہ ہم لوگوں سے کہتے پھریں کہ میں نے صبر کیا ہے. صبر یہ کہ اس کا ذکر پھر کسی سے نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ سے. اور دوسری بات، صبر وہاں کیا جاتا ہے کہ جہاں اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے اور ہم اس کو جواب نہیں دے سکتے، تب ہم کہتے ہیں جی ہم نے صبر کیا ہے. لیکن جہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہم سنا سکتے ہوں ایک کی 10، تو وہ ہم ضرور بدلہ لیتے ہیں. ایک کے کیا کہا جائے کہ 10 لیتے ہیں، بدلے لیتے ہیں ہم. لیکن صبر یہ ہے کہ آپ وہاں صبر کریں جہاں آپ بدلہ لے سکتے ہوں، اور پھر آپ صبر کریں کہ میں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے رب کے لیے میں نے یہ برداشت کیا، میں نے اس کو معاف کیا. تب ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ تو بہت رحمان ہے، رحیم. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں. اور مایوسی بھی کفر ہے. اگر کوئی بیمار ہے یا پریشان ہے تو اس حدیث میں ان کے لیے خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے، بیمار ہے، تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو اس کا اجر دے رہے ہیں اگر آپ صبر کرتے ہیں. مایوس ہونے سے منع کیا گیا کہ آپ مایوس نہ ہوں. اور ہمیں اپنے رب کی شان کریمی سے، اس کی صفت رحیمی سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. اور پھر اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارا ہر عمل جو ہے وہ نیکی بن جائے گا. اور اگر ہم ناشکرے بنیں گے تو ہر عمل گناہ بن جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچاننا چاہیے. اس نے ہمیں بہت نعمتیں دی ہیں. صرف رزق ہی نعمت نہیں ہے، اور رزق کے شمار میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں. ہمارا جو وقت ہے، صحت ہے، اور بہت سی چیزیں ہیں جو اللہ کے رزق میں شمار ہوتی ہیں. ان کا شکر ادا ہم کیسے کریں گے؟ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کریں گے. اس میں یہ نہیں ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ دے رہے ہیں، بلکہ ہم تو لے رہے ہیں. ہم اپنے آپ پر احسان کر رہے ہیں، اپنے آپ کے لیے کر رہے ہیں، اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے کر رہے ہیں. دنیا میں بھی دیکھیے اتنا سکون، اور اس کے بعد آخرت میں بھی. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ 4 دن کی زندگی ہے، وہ کفار کہتے ہیں. یہ کافروں کا جملہ ہے 4 دن کی زندگی. نہیں، ہماری زندگی 4 دن کی نہیں ہے. دنیا تو فانی ہے، اور زندگی جو اصل شروع ہوگی وہ وہاں شروع ہوگی. اور اس کے لیے تیاری ابھی سے کرنی ہے، یہاں اسی دنیا میں کرنی ہے. اس لیے اس حدیث کو مد نظر رکھنا ہے ہم سب کو. اور کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے، تکلیف ہے، تو یہ سوچنا ہے کہ ہم شکر کرتے ہیں اس میں بھی اپنے پروردگار کا، اور صبر کرتے ہیں تاکہ ہمارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا تھا جب انہوں نے سر درد کی شکایت کی اور برا بلا کہا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں ایسا نہیں کہو، یہ سر درد تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی کو بخار تھا، اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا تھا کہ جہنم کی آگ کم کی جا رہی ہے تم سے۔ کاش کہ ہم یہ باتیں سمجھ جائیں تو کتنا سکون ملے، اس بیماری میں، اس تکلیف میں بھی ایک سکون ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میری اس بیماری میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ ہمارے لیے، اپنے لیے بہتر ہے۔ آئیے بچوں اب ہم راہ عمل پڑھتے ہیں، یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا سبق ملا، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نمبر 1، مومن کو کوئی دکھ اور تکلیف پہنچے تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں دکھ اور سکھ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنا چاہیے تاکہ اس کی رحمت کے مستحق بن جائیں۔ نمبر 3، کافر کے لیے غم اور تکلیف عذاب الہی کی ایک شکل ہے جبکہ مسلمان کے لیے رحمت الہی کا مظہر ہے۔ نمبر 4، مسلمان ہونا عزت و شرف کا مقام ہے کیونکہ اس کا ہر عمل خیر کا باعث بنتا ہے، لہٰذا ہمیں اسلام کی استقامت کی دعا مانگنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ یہ حدیث اور پھر راہ عمل، شرح حدیث سب سمجھ گئے ہوں گے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس مبارک حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم دنیا میں بھی سکون سے رہیں اور ہمارا خاتمہ بھی خیر کے ساتھ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی حالت میں موت دیں۔ اور ہمیشہ جانے سے پہلے یہ کہوں گی کہ اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور بھیجیے، ای میل ایڈریس ہمارا نوٹ کر لیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور بھیجیے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کی سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کے لیے درج ذیل پتے پر اپنے آرڈرز بذریعہ خط یا ای میل بک کرائیں۔ انچارج QTV D120 سائٹ کراچی پاکستان۔ ای میل ایڈریس qcampus@arydigital.tv۔ ناداروں کو علم کے موتی آقا نے انمول دیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ الرحمن علم القرآن اشہد ان لا رحمت برس رہی ہے، وہ اپنے ہر بندے کو کہاں کہاں سے رزق دیتا ہے انسان سوچ نہیں اب سکتا۔ ان آیات میں موسیٰ علیہ السلام نہیں کہ جان کو وارا نہ جائے، اللہ تعالیٰ اس سابقہ درود کی برکت سے آپ کی ضرورت کی دعا کو بھی قبول کرے۔ والعصر ان الانسان لفی الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ وابستہ تھے مختلف علاقوں میں مختلف مذاہب۔ ويا سامع الدعاء والنجوى لا تحرمنا من بركات هذه الليلة المباركة واجعلنا اللهم في بحار